بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یونس صاحب کا اور خاص طور پر اورنگزیب خان بنیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ہماری پارٹی کے حق میں وہ دستبردار ہو رہے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. یونس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی نے لوکل فیصلہ کیا ہے, اور میں خاص طور پر ان کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سینٹرل پارٹی سے اجازت لی اور یہاں پہ فیصلہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں اپنا قومی اسمبلی کا نمائندہ جو تھا وہاں سے وڈرا کیا تھا. اے این پی کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی فرینچائز ہے اس علاقے میں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور بڑے ووٹر ہیں ان کے اندر. یہ ہماری کینڈیڈیسی کو ہمارے حق ہماری جو امید لگی ہوئی ہے اس میں یہ بہت زیادہ جان بھر دے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ سے اور ان کے ووٹ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو جیت دے گا. اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے دونوں کے ہم شیئر کرتے ہیں. اس علاقے کے اندر پانی نہیں ہے, جگہ جگہ پہ پانی نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی کہیں پر بھی آئے تھے کراچی میں تو پھر سب جگہ پہ آنا چاہیے, اور لسانیت کی بنیاد پہ یا مسلک کی بنیاد پہ علاقے میں پانی نہ دینا بری بات ہے. ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے مرمت, اسی طرح صفائی کرنا بہت ضروری ہے. جو یونس صاحب نے بات کری ہے میاں نواز شریف کی, کہ میاں نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا ہے ووٹ کو عزت دو. ہم میاں نواز شریف فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ تمام چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ووٹ کو عزت دی ہے بلکہ ہم نے اس ملک کے ووٹرز کے لیے کام کیا ہے, خدمت کری ہے. آج اگر 3 بتیاں جل رہی ہیں تو اس میں سے 2 بتی کے بجلی کے پلانٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگے ہیں. آج اگر گھر میں چولہے میں گیس آ رہی ہے تو اس میں ہمارے ایل این جی کے ٹرمینل شامل ہیں. اگر پاکستان میں کسی نے کول کے پلانٹس لگائیں تو نواز شریف نے لگائیں. اگر پاکستان میں راستوں کو کم کر دیا گیا ہے, مطلب جو 3 دن کا راستہ کراچی سے پشاور ہوتا تھا اگر یہ 1-1.5 دن کا ہو گیا ہے تو وہ موٹر وے بھی نواز شریف نے بنائے. تو نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خدمت کری ہے, اور وہی نواز شریف کی سنت پہ اور وہی مسلم لیگ نون کی روایت پہ ہم یہاں پہ خدمت کریں گے. اور اب جب کہ ہمارے ساتھ اے این پی کے بھائی مل گئے ہیں تو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جذبہ بھی ڈبل ہو جائے گا, اور ان کے ساتھ مل کر ہم علاقے کی خدمت کریں گے. تو میں سابق ناظم اورنگزیب خان بنیری صاحب کا, یونس صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا اپنی طرف سے, اپنے بھائی علی اکبر گجر کی طرف سے, ناصر محمود ہمارے کراچی کے سیکرٹری کی طرف سے, علی اکبر گجر ہمارے فرسٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے شکر گزار ہوں, اور پوری مسلم لیگ نون کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو ہمارے حق میں یہ وڈرال دیا. بہت شکریہ. جی بالکل, یہ 1 مہینہ پرانی بات ہے کہ میں ایک مارکیٹ میں تھا تو ایک کسی اور سیاسی پارٹی کے ورکر تھے وہ, اور وہ چلا رہے تھے. میں ان کے پاس گیا بات کرنے تو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میاں نواز شریف کو چور کہا. میں نے کہا دیکھو یہ نہ کہو. ایک مرتبہ میں نے ان کو منع کرا کہ میاں نواز شریف کو آپ چور نہ کہیں. اس نے جب دوسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا پھر آپ چور ہیں, اور پھر اس کے بعد گالی نہیں دینی چاہیے تھی مجھے, یہ میری غلطی تھی. لیکن اگر آپ نواز شریف کو چور بولیں گے تو جواب تو ضرور آئے گا بھائی. جی یار میں پہلے ہی جواب دیں گے. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھائیوں نے حلف اٹھایا کہ کبھی سچ نہیں بولیں گے. مطلب میرے زمانے میں $1 115 کا تھا, 115 روپے 80 پیسے کا. یہ آفیشیل ریٹ ہے, یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. 31 مئی 2018 کو جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے کا ڈالر تھا. یہ ڈالر 168 پہ لے کے گئے, اب واپس 154 پہ لے کے آئیں. تو یا تو 168 پہ پچھلے سال لے جانا زیادتی تھی, یا آج پھر غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ 13% انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے. چینی 55 روپے کی ہم نے 5 سال مینٹین کری, کبھی 60 کے اوپر نہیں گئی. چینی جو ہے وہ آج 115 روپے کی مل رہی ہے. مرغی کا گوشت ہم 158 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے, یہ 450 روپے کا مل رہا ہے. انڈے ہم 84 روپے درجن چھوڑ کے گئے تھے, 170 کے مل رہے ہیں. گھی
ہم 142 روپے کا ہوتا تھا، آج 300 روپے کا گھی مل رہا ہے، 51 روپے عمران خان صاحب ٹیکس لے رہے ہیں 1 کلو گھی کے اوپر، 18 روپے ٹیکس لے رہے ہیں وہ 1 کلو چینی کے اوپر. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اسد عمر نے تو مطلب لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. اس ملک میں سب سے جو برا ریسیشن آیا ہے وہ اسد عمر اور عمران خان لے کے آئے ہیں. حفیظ شیخ سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسد عمر کے بارے میں، اور پھر اب پوچھ لیجئے حماد اظہر سے کہ وہ حفیظ شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو عمران خان نے تو ایک پاکستان کی معیشت کو جتنا ڈسٹروئی کیا ہے، 312 بلین کی معیشت کو 264 پہ لے گیا، ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. 11% پاکستانی اوسطاً غریب ہو چکا ہے. اور جو مہنگائی آج آئی ہے یہ سب میرے بھائی آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں بجٹ چلاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ کے پاس تو اے ٹی ایم نہیں ہے، ہمارے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے، وہ تو صرف عمران خان صاحب کے پاس فیسلٹی ہے اے ٹی ایم کی. تو ہمارے پاس تو ہم تو محنت کر کے پیسے کما کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بجٹ کس طرح بنتے ہیں آج گھر میں. تو اسد عمر صاحب کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا جواب کیا کرنا ہے؟ بھائی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوں، نواز شریف کی ٹکٹ پہ ہوں. شہباز شریف کی سگنیچر سے میں ٹکٹ جمع کرا چکا ہوں اور میں شیر کے نشان پہ لڑوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے اے ایل پی کی تمام لیڈرشپ کا، خاص طور پہ ان کی لوکل لیڈرشپ کا، بٹ آلسو ان کی سینٹرل لیڈرشپ کا، جن سے شاہد عباسی صاحب کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے. شاہد سید صاحب تو میرے بھائی ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے رہے. یونس بھائی ہیں، اورنگزیب بنیری صاحب ہیں، تمام کا شکر گزار ہوں. لیکن نون کا کینڈیڈیٹ ہوں، ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. لیکن کینڈیڈیٹ میں مسلم لیگ نون کا ہی ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ہم کو بتائیں گے، مشورہ کر کے. اپنی پارٹی سے جواب نہیں آیا ہے.